السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الفرقان کی آیت نمبر 21 سے شروع کر رہے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَأَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا۔ آیت نمبر 21 میں جو لوگ اس بات پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، وہ حضور پاک سے مطالبہ کرتے تھے کہ فرشتوں کا وفد ہمارے سامنے لا کھڑا کریں اور ہمیں ہدایت دے، یا خود اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آ کر ہمیں ہدایت دے، پھر ہم ہدایت کو تسلیم کریں گے۔ آپ کے کہنے پر ہم قرآن کو نہیں مانیں گے، ہدایت کو نہیں مانیں گے، آپ کی کسی بات کو نہیں ہم مانیں گے۔ مطلب یہ انہوں نے شرط رکھ دی۔ انہیں تو یقین ہی نہیں قیامت پر، نہ قیامت کے بعد دوبارہ اٹھنے پر، نہ اللہ سے ملاقات کرنے پر، کسی بات کا انہیں یقین نہیں ہے، تو پھر وہ اسی لیے ایسی باتیں کرتے تھے نا۔ تو وہ کہتے تھے کہ اللہ خود ہمارے سامنے آ جائے پھر ہم مانیں گے، یا اللہ کوئی وفد بھیج دے فرشتوں کا پھر ہم مانیں گے، تو آپ کو ہم نہیں مانتے، نعوذ باللہ۔ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا، انہوں نے تکبر کیا، فی انفسہم، اپنے دلوں میں انہوں نے اپنی طرف سے تکبر کیا، وَأَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور انہوں نے سرکشی کی، اور سرکشی بھی ایسی جو بہت بڑی تھی۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا مہجورا۔ تو یہ آیت نمبر 22 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کفار کے اس مطالبے کا جواب دے رہے ہیں۔ انہوں نے تو یہ مطالبہ کر دیا، تو اب اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ ہم فرشتوں کو تماشا دکھانے کے لیے نہیں بھیجتے۔ جب کسی فرد یا قوم کی مہلت ختم ہو جاتی ہے تو اس وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں، جو قوم پر عذاب نازل کرتے ہیں اور آدمی کو گرفتار کرتے ہیں، یعنی اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ فرمایا جب فرشتے آئیں گے تو اس وقت کیا ہوگا؟ تمہیں کوئی خوشی نہیں ہوگی، بلکہ تم پچھتاؤ گے کہ کاش اس وقت کاش ہم ایمان والے ہوتے۔ اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، تم شور مچاؤ گے کہ ان کو روک لیں، یا کوئی ایسی تدبیر کریں کہ ان کو روک لیا جاتا۔ کن کو؟ فرشتوں کو کوئی آڑ بنا دی جاتی کہ وہ ان کے قریب نہ آتے۔ وَقَدِّمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، اور ہم متوجہ ہوں گے کس کی طرف؟ ما عملوا، جو انہوں نے اعمال کیے تھے دنیا کی زندگی میں، جو انہوں نے اعمال کیے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اس وقت متوجہ ہوں گے ان کی طرف۔ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، پھر ان اعمال کو ہم کیا کریں گے؟ ان کو بنا دیں گے خاک، منصورہ اڑتی ہوئی، ہم ان کو اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ جیسے اڑتی ہوئی خاک کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی کسی کو نفع نہیں دے سکتی، تو اللہ کہتا ہے کہ ہم ان کے اعمال کو ایسے بنا دیں گے جیسے اڑتا ہوا غبار ہو، ان کو کوئی نفع نہیں دے گا وہ غبار۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا۔ آیت 23 میں اللہ فرما رہا ہے، منکرین آخرت جو کام کر رہے ہیں ان سب کو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس طرح اڑا دے گا جیسے ریت کا ایک ڈھیر اڑ اڑ کے اسی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ان کے اعمال ہیں جو ان کے کسی کام نہیں آئیں گے،
اور وہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد دنیا کی رضا کے لیے کیے جاتے تو پھر ان کے لیے وہ فائدہ مند ہوتے، جن میں وہ اخروی نتائج کو سامنے رکھ کے کرتے۔ جو کام آخرت کو نظر انداز کر کے کیا جاتا ہے، اخروی زندگی میں تو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آیت نمبر 24 میں اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا و احسن مقیلا، کہ جو اس دن یعنی روز قیامت کیا ہوگا، وہ بہت بہتر ہوگا، ان کا ٹھکانہ جو ہے ایمان والوں کا، اصحاب جنت کا، وہ بہت بہتر ہوگا، اور ان کا ٹھکانہ ایسا، ان کا جو صرف دوپہر کا آرام ہے وہ بھی بہت قابل تعریف ہوگا، اللہ کی طرف سے ان کو قابل تعریف جگہ دی جائے گی۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور جب آسمان پھٹ جائے گا، کس کے ساتھ؟ ابر کے ساتھ یا بادلوں کے ساتھ۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ، تو اس وقت فرشتے نازل کیے جائیں گے۔ الملک یومئذ حق الرحمن، تو اس دن کیا ہوگا؟ الملک، بادشاہی ہوگی اس دن رحمان کی، یعنی اللہ کی، سچی بادشاہت ہوگی اللہ کی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کافروں پر بہت مشکل ہوگا، عسیر ہوتا ہے مشکل۔ وَكَانَ يَوْمًا، اور ہوگا وہ دن، عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر، عسیرًا، بہت مشکل۔ جو اہل ایمان ہیں وہ تو آرام سے اس دن، اللہ فرما رہا ہے کیسے جیسے دوپہر کا آرام کرتے ہیں وہ آرام بھی کریں گے، انہیں ہر سہولت میسر ہوگی۔ ان کے لیے مشکل ہوگا، کافروں کے لیے۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ تو آیت 25 اور 26، 25 اور 26 میں میدان حشر میں فرشتے اتریں گے، اس دن بنیادی حکومتیں ختم ہو جائیں گی، دنیاوی حکومتیں جو ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی، اور صرف اللہ ہی کی بادشاہی ہوگی، اور اس دن فرشتے اتریں گے۔ وہی ساری کائنات کا سچا بادشاہ ہے۔ حدیث سے پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ میں آسمانوں اور دوسرے ہاتھ میں زمین کو لے کر فرمائے گا، میں ہوں بادشاہ فرمان روا۔ اب کہاں ہیں وہ زمین کے بادشاہ؟ کہاں گئے سب؟ کہاں ہیں وہ منکر لوگ؟ یا ویلاتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ تو آیت 27 سے لے کر 30 تک اللہ فرما رہا ہے، کفار اور منکرین کے لیے قیامت کا دن بڑا ہی خوفناک ہوگا۔ تو اس دن وہ کیا کہیں گے؟ یا ویلتا، ہائے میری شامت، لیتنی، کاش میں، لم اتخذ، نہ بناتا، فلانا خلیلا، فلانے کو دوست نہ بناتا۔ کوئی ہوتا ہے نا کہ صحبت سے انسان جو ہے اس بدل جاتا ہے، اچھی صحبت ہو تو انسان اچھا بن جاتا ہے، بری صحبت ہو تو وہ ویسے برا بن جاتا ہے۔ تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ کاش میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا تو میں بری صحبت سے بچا رہتا، وہ برا ہوگا آدمی۔ یا ویلاتا، ہائے میری شامت، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ
ہائے میری شامت، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، لاقت عدلانی آنے ذکر بادہ جانی، بے شک اس نے تو مجھے گمراہ کر دیا جب کہ مجھے قرآن میرے پاس آ گیا، اللہ کی نصیحت میرے پاس آ گئی اور اس نے مجھے گمراہ کر دیا اس شخص نے۔ وَقَانَ الشَّیطَانُ، اور شیطان انسان کو لِلْإِنسان خذولا، تو شیطان جو ہے وہ انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔ جو شیطان صرف انسان ہوتے ہیں وہ وقت پر سب کو دغا دے دیتے ہیں۔ تو شیطان جو انسانوں میں بھی ہیں، جنوں میں بھی ہیں، جن کی صفتی یہ ہوتی ہے شیطانوں جیسی، تو 27 اور 28 آیت میں کفار منکرین کے لیے قیامت کا دن بڑا ہی خوفناک اور تکلیف دہ ہوگا۔ ہر کافر منکر اپنا برا انجام دیکھ کر افسوس اور پشیمانی سے اپنا ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائے گا۔ جب بڑے غصے میں آ کے یا بڑے غم میں انسان اپنے جسم کو نوچتا ہے، کاٹتا ہے، ایسے وہ کاٹیں گے اپنے ہاتھوں کو کہ کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو کیوں نہ اپنایا۔ میرے رب نے میرے پاس رسول بھیجا تھا تو میں نے اس کی پیروی کیوں نہ کی۔ رسول نے مجھے ذکر قرآن کی دعوت دی تھی، نصیحت کی تھی، ہائے افسوس میں نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، شیطان نے مجھے وقت پر دھوکہ دے دیا۔ شیطان تو انسان کا ہے ہی دشمن، کاش میں دنیا میں اس حقیقت کو سمجھ پاتا۔ اب اس کو سب کچھ یاد آ رہا ہے اور وہ پچھتا رہا ہے۔ وقال رسول، اور رسول کہیں گے یا رب، اے میرے پروردگار، ان قومی، بے شک میری قوم نے اتخذوا، بنا لیا تھا، ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا میری قوم نے۔ رسول یہ کہیں گے میری قوم کے لوگوں نے اس طرف کوئی توجہ نہ دی اور قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ جو لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے اس کو نہیں پڑھتے، اس پر عمل نہیں کرتے، وہ قیامت کے دن برے انجام سے دوچار ہو کر پھر پچھتائیں گے۔ پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں، وقت گزر گیا، دنیا ختم ہو گئی، اب تو جزا سزا کا دن شروع ہو گیا۔ آیت 31 میں حضور پاک کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح سے جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہم نے بنایا ہر نبی کے لیے عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، مجرموں میں سے ہی دشمن۔ ہم نے گناہ گاروں میں یا مجرموں میں پیغمبر کا دشمن بنایا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، تو اللہ فرما رہا ہے اور کافی ہے تیرا رب ہدایت دینے کے لیے اور مدد کرنے کے لیے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، اب جو یہ کافر لوگ ہیں وہ تو ہر وقت کوئی نہ کوئی بہانہ بناتے ہی رہتے ہیں، تو وہ کہتے تھے قال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا لولا نزل علیہ القرآن، اس پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہ اللہ تعالیٰ نے اتار دیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو ایک ہی دفعہ کیوں نہ اللہ تعالیٰ نے فوراً اتار دیا، آہستہ آہستہ کیوں اتارا، اس کا کیا فائدہ تھا۔ کذالک، اللہ فرما رہا ہے اس کے جواب میں، کیا فرما رہا ہے، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِیلًا،
इसी तरह ताकि हम कायम रखें, इसके ज़रिए से यानी कुरान के ज़रिए से फ़ुआद का तेरे दिल को वरतलनहु, और हम ठहर ठहर कर पढ़ते हैं उसे तरतीला, आहिस्ता आहिस्ता, ताकि इंसान को समझ भी आए, वो खोज भी करे। अब ऐसे ही सर से उतारे जाना, फटाफट पढ़ते जाना का फ़ायदा क्या, न समझ आए न गौर खोज करो, तो ये तो कोई बात ना हुई। वला यतूनका बेमसालिन इल्ला जेना बिलहक्के व ahsना तफसीरा, और नहीं वो लाते तेरे पास कोई काबिल एतराज़ बात, जब भी कोई वो तेरे पास कोई काबिल एतराज़ बात लाते हैं, इल्ला जेना का हम भेज देते हैं, बिलहक्के हक के साथ, ahsना तफसीरा खोल खोल कर बयान कर देते हैं हम उसको। ये लोग तुम्हारे पास, अल्लाह कह रहा है कि जो भी एतराज़ की बात लाते हैं, हम उसके जवाब में उसका माकूल जवाब खोल खोल कर बयान कर देते हैं। इला जहन्नम अल्लज़ीना युहशरूना, जिस दिन जमा किए जाएंगे लोग, अला वजूहिहिम, अपने चेहरों के बल, किसकी तरफ, इला जहन्नम, जो लोग अपने मुंहों के बल दोज़ख की तरफ जमा किए जाएंगे, उलाइका शर्र मकानम व अदल्लु सबीला, यही वो लोग हैं जिनका बुरा ठिकाना है, व अदल्लु सबीला, और वो रास्ते से भटके हुए हैं। तो आयत 31 में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही कि शुरू से ही ये होता आया है कि जब भी किसी नबी ने लोगों को हक़ की दावत दी, तो सारे जराइम पेशा लोग मुखालफत के लिए उठ खड़े हुए। आप इसे ना घबराएं, ये फितरत का कानून है, आप मुतमिन रहें, आपका रब आपकी रहनुमाई करेगा और आपकी मदद के लिए आपका रब काफ़ी है। हर मौका पर अल्लाह ने हजूर की रहनुमाई फरमाई, कदम कदम पर मदद फरमाई, आपको ऐसे जानसार साथी अता किए जो किसी नबी को नहीं मिले। आयत 32 और 33 कुफार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ करते थे, कुरान एक ही बार क्यों नहीं उतार दिया गया आप पर। तो इसके जवाब में अल्लाह ताला ने ये जवाब दिया, वो इस एतराज़ को बार बार दोहराते थे, कुरान में कई जगह इसका जवाब दिया अल्लाह ताला ने, तो फिर भी वो वही सवाल करते थे, मतलब अड़े हुए थे, कोई और बात नहीं थी, सिर्फ अड़े हुए थे, वो मानना ही नहीं चाहते थे। दिल से तो वो मान चुके थे, लेकिन ज़बान से इकरार करना नहीं चाहते थे। उन्हें सब कुछ नज़र आ रहा था, लेकिन मानते नहीं थे अपनी ज़िद की वजह से। तो वो कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास से कुरान बना लेते हैं, सोच सोच कर बना लेते हैं, अगर खुदा नाज़िल करता तो एक ही बार नाज़िल कर देता। इस आयत में ये जवाब दिया गया कि हमने कुरान आहिस्ता आहिस्ता इसलिए नाज़िल किया है ताकि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके अच्छी तरह ज़हन नशीन कराते रहें, इसका एक एक लफ्ज़ आपके ज़हन नशीन हो जाए, इसके अहकाम और तालीमात आपके हाफ़ज़े में महफूज रहें। फिर आप आगे लोगों को भी इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता समझा के बताएं ताकि उन्हें समझ आ जाए। और हिकमत ये भी है कि हर हुक्म मुनासिब मौका पर दिया जाता है। अब सारे हुक्म एक ही दफ़ा अल्लाह जारी कर देता तो ये तो गुड़मुड़ हो जाता ना, समझ ही नहीं लगती कि ये किस वक्त दिया और क्यों दिया। मौका महल के मुताबिक अल्लाह ताला हुक्म फरमाते थे कि हर हुक्म मुनासिब मौका पर देता था अल्लाह ताला, ताकि उनकी हिकमत समझ में आ जाए। फरमाया हम बतदरीज इसलिए नाज़िल फरमा रहे हैं ताकि मुखालफिन के एतराज़, शुबा और उलझन का जवाब बर वक्त मिल जाए। अगर एक ही बार किताब मुरतब कर दी जाती तो ये नहीं हो सकता था।
آیت 34 میں فرمایا جو لوگ حق کی سیدھی بات کو الٹا کر کے سوچتے ہیں، الٹی الٹی باتیں کرتے ہیں، الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا وأضل سبیلا۔ 34 جس میں الٹی الٹی باتیں کرتے ہیں جو لوگ، ان کو قیامت کے دن اوندے منہ یعنی منہوں کے بل جہنم میں دھکیل دیں گے۔ تو آیت 35 تو 35 اور 38 تک ان آیت میں گزشتہ قوموں کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ ان کے پاس رسول آئے، انہیں حق کی طرف بلایا، انہیں سمجھایا کہ تمہیں اپنے رب کے سامنے پیش آنا ہے، تم اس پر ایمان لاؤ، اپنے اعمال درست کرو، مگر انہوں نے جھٹلا دیا۔ جب ان کی اصلاح کی کوئی امید نہ رہی تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا، اور وہ اخروی زندگی میں بھی خوفناک عذاب میں مبتلا ہو گئے، کیے جائیں گے، دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی خوفناک عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ کفار کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کے برے انجام سے سبق حاصل کرو، آخر تم بھی ایمان نہ لائے تو اپنے اعمال درست نہ کیے تو تم بھی ایسے ہی برے انجام سے دوچار ہو جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ ہارون وزیرا۔ بے شک ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور بنایا ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو وزیر، ان کا مددگار بنایا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، پھر کہا ہم نے، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کہا کہ تم جاؤ، تم دونوں بھائی جاؤ، إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ، ان لوگوں کے پاس كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ یہ فرعون والوں کی بات ہو رہی ہے۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، پس انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، پس ہم نے ہلاک کر دیا ان کو تباہ کر کے۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ، ہم نے انہیں تباہ کر دیا، تدمیرا تباہ کر کے، ہلاک کر کے۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا رَسُولَهُ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیات، اور قوم نوح جو تھی، جب انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا قوم نوح نے، اغرقناہم، ہم نے انہیں غرق کر دیا، وجعلناہم، اور ہم نے بنایا ان کو، للناس آیات، ہم نے ان کو لوگوں کے لیے کیا بنا دیا؟ نشانی بنا دی، عبرت بنا دی، نشان عبرت بنا دیا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کیا ہے ظالموں کے لیے سخت عذاب۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، اور عاد اور سمود اور کنویں والے، وَقَرُونًا، اور بہت سی دوسری قومیں بھی، بین ذالک، ان کے درمیان، ذالک کثیرہ، اور بہت سی ان کے درمیان بہت سی اور بھی جماعتوں کو، قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا، اور بیان کی ہم نے، لہو ان کے لیے، امثالہ مثالیں، وَكُلًّا ضَرَبْنَا، اور بیان کی ہم نے سب کے لیے مثالیں، وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور تباہ کر دیا ہم نے سب کو تہس نہس کر کے۔ یہ نافرمان قومیں تھیں، ان کا ذکر ہے۔ تو یہ 39 تک آیت نمبر 39 تک ہو گیا، تو اب ہم باقی کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین ثم آمین جزاک اللہ.